ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے ہم اپوزیشن اور حکومت کی بہت تلخ کلامی دیکھ رہے تھے آپس میں مختلف ایشوز پہ. ابھی اس پہ ہم مزید بات کریں گے, اپوزیشن کی طرف جائیں گے. اپوزیشن صاحبہ, آپ ہمیں بتائیے گا کہ آخر جب اپوزیشن قرض لینے جاتی تھی تو وہ ایسی کون سی باتیں اور ایسا کون سا لائحہ عمل اختیار کرتی تھی جو ابھی پی ٹی آئی بھی اس پہ اختیار کرے, تاکہ باہر کے ملکوں میں آپ کا اعتراض ہے کہ پی ٹی آئی والے جب جاتے ہیں تو پاکستان کی تصویر کشی بہت خراب کرتے ہیں وہاں پہ, وہ کون سا لائحہ عمل ہے جس پہ عمل کریں کہ پاکستان کی تصویر خوبصورت سامنے آئے لوگوں کے؟ دیکھیں, سب سے پہلے ہم کہتے ہیں کہ انہیں اب شرم آ رہی ہے, یہ کہتے ہوئے یہ شرم محسوس کرتے ہیں کہ ہم قرض لینے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے, انہیں جانا وہاں ادھر ہی ہے, ٹھیک ہے, ان کا قبلہ بھی ادھر ہی ہے اور سارا ان کی جو محور اور طاقت ہے ادھر ہی ہے. ٹھیک ہے, لیکن یہ کیا کریں, اب یہ جو انہوں نے باتیں کی ہوئی ہیں یہ ان کے پلے پڑی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, اب کبھی چائنا, کبھی انڈونیشیا, کبھی دبئی, کبھی سعودیہ کرا کے یہ صرف لوگوں کو سیٹسفائی اور ہمیں تسلی دینے کے لیے باتیں ہیں. انہوں نے اصل میں وہی کرنا ہے. اور مجھے یہ بتائیں کہ یہ کہتے ہیں کہ ملک کو تباہ کر دیا ان دو پارٹیوں نے. مجھے بتائیں کہ ملک تو کیا نہیں کیا؟ مجھے کیوں کیا؟ آپ آج پاکستان میں آج 7ویں 8ویں آپ ایٹمی طاقت ہے, یہ کس دور میں بنا؟ بس ایک ایٹمی طاقت کو لے کے بیٹھے رہے اور عوام جو ہے وہ بیسک نیڈز کے لیے ترستی رہے. گنواتا ہوں کوئی, میں کہتا ہوں کہ ہمارا ملک کئی ملکوں سے بہتر ہے. یہاں پہ اگر یہ حکومتی نظام, یہ کنٹینیوشن آف گورنمنٹس رہے, یہ سسٹم کو چلنے دیں, یہ ہر دور کا ایک خان ان کو نہ ملے, ٹھیک ہے, تو یہ سسٹم چلے گا, یہ ڈیلیور کرے گا. مجھے بتائیں کہ صرف یہ دوسری حکومت ہے جس نے ٹینیور پورا کیا. ٹھیک ہے, آپ ان کے جو بڑے ہیں جناب مشرف صاحب, وہ تو دیکھیں یہاں کے ہوائی اڈے بھی حوالے کر کے گئے, کس دہشت گردی کی کس جنگ میں ہمیں جھونک کے گئے کہ جہاں پہ آج 1 لاکھ کے قریب ہم جانیں دے چکے ہیں. ٹھیک ہے, میں مانتی ہوں اس جنگ سے اپوزیشن ٹھیک کہہ رہی ہے, اپوزیشن ٹھیک کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب جا کے تصویر کشی صحیح نہیں کرتے, تو کیا وہ غلط کہہ رہے ہیں؟ باتیں تو وہ وہی کہہ رہے ہیں جو ہے. کرپشن ہے یہاں پہ, چوری ہے, ڈاکے ہیں, دہشت گردی ہے, وہ تو وہی پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں. کون سے پوائنٹس کو وہ ڈسکس کریں؟ میں آپ کو 1 بائی 1 گنواتا ہوں. دیکھیں, دہشت گردی جب پیپلز پارٹی کو گورنمنٹ ملی تھی نا, تو پنڈی کے, اسلام آباد کے چوک چوراہوں میں دھماکے ہوتے تھے. آج دیکھیں کہ کارنر کر کے ان 2 پارٹیوں نے, ان 2 الیکٹڈ گورنمنٹس ہیں, ان کو کس طریقے سے امن, ٹھیک ہے اس میں کریڈٹ ہے فورسز کا, انہوں نے بھرپور قربانیاں دی, لیکن اس کی سپرویژن کس نے کی؟ اس کی میں اس کو جانے دیں, میں سنیں کراچی کے جو حالات ہیں آپ بہت اچھی طرح جانتے ہیں. میری سنیں کہ پیپلز پارٹی نے جب دہشت گردی کی جنگ شروع کی نا, تو یہ تو نام ہی نہیں لیتے تھے اس وقت. یہ نہ کہ یہ ہمارے نظریے کو, ہماری نظریے کراچی کی, اب ایک منٹ کراچی کی, آپ کراچی کی بات کرتی ہیں نا, وہاں پہ اپریشیٹیبل ہے, نون لیگ کی بھی کنٹریبیوشن ہے, انہوں نے بھی وہاں پہ محنت کروائی. پھر اس کے بعد وہاں پہ اداروں کی محنت ہے, اور وہاں پہ لوکل گورنمنٹ کی سب سے بڑی محنت ہے, جس کی وجہ سے آج وہاں پہ امن ہے. اب یہ سارے حالات ہیں, ہم نے دہشت گردی کی جنگ کو بھی جیتا اور دنیا کے لیے ایگزامپل بنایا. اس کے بعد معاشی پالیسی اگر یہ تسلسل چلتا رہتا, کچھ بہتری پیپلز پارٹی دور میں آئی, باقی کتنے بڑے پیکیجز انہوں نے دیے. سی پیک جس کو بار بار خان صاحب ابھی یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جس طرح وہ کیش کرانے کی کوشش کر رہے ہیں, اس کا آغاز کب سے ہوا, اس میں نون لیگ کا کتنا کنٹریبیوشن ہے, یہ ان پارٹیوں کی کنٹریبیوشن سے یہاں تک پہنچا. بڑے بڑے پروجیکٹس مکمل ہوئے, لوڈ شیڈنگ ختم ہوئی, گیس کے حوالے سے دیکھیں پاکستان پیپلز پارٹی نے تو جو سوئی گیس معاہدہ ایران سے کیا ہوا ہے, اگر اس پہ مشکلات تھی کچھ, ظاہری بات ہے نون لیگ کی بھی, اگر اس پہ عمل ہوتا یا ابھی کی حکومت اس پہ عمل کرے, تو میں کہتا ہوں ہماری انڈسٹری بھی چل سکتی ہے, ہماری جو لوکل بجلی کی ضروریات ہیں, گیس کی ضروریات ہیں, وہ بھی پوری ہو سکتی ہیں. ہم نے بہت بڑے بڑے پروجیکٹ شروع کیے, ہم نے خواب نہیں دکھائے. اب غریب کے لیے آپ دیکھیں صرف بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام ہے, سوائے بے نظیر انکم سپورٹ کے اور آپ نے کیا ہی کیا. میں آپ کو گنواتا ہوں, میں ایک منٹ اس کو, ان کو یہ تانے دیتے ہیں نا تھر میں کبھی جا کے دیکھیں وہاں پہ کتنا کام ہوا ہے, آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ کون سے کام نہیں ہوئے. میں کہتا ہوں آپ میڈیا جائے وہاں پہ, جانبداری کی اینک اتار کے میڈیا اگر وہاں پہ جائے, دیکھے وہاں پہ ایشیا کا سب سے بڑا فلٹریشن پلانٹ وہاں پہ کام کر رہا ہے. آپ کو ضرورت ہے اینک اتار ایشیا کا سب سے بڑا فلٹریشن پلانٹ, روڈز لوگوں کو گھر بنا کے دیے, پانی کے سینکڑوں کے قریب وہاں پہ جو کنیکشن ہزاروں کے حساب سے جو لوگوں کو میٹھا پانی دیا. لیکن اس کو کمپیئر آپ شاور سے تو نہ کریں نا, وہ تھر ہے, وہ ڈیزرٹ ایریا ہے, اس کو آپ کمپیئر کر کے اب خان صاحب جس طرح خواب دکھاتے رہے یہاں پہ کھڑے ہو کے کہ بھائی
اسلام آباد میں کھڑے ہو کے لوگوں کو خواب کہتے تو ہیں کہ ابھی آپ لوگ بھی دکھا رہے ہیں، بلاول صاحب اب گلگت میں آ کے خواب دکھانا شروع ہو گئے، ہم نے ملک کراچی کو میں آئین انہوں نے دیا، مسائل حل ہم نے نہیں کیے اور ملک کو ابھی آئین وہ دیا، یہاں پہ ہم آ نے کے خواب ایٹمی دکھا رہے پروگرام ہیں۔ دیا، ہم نے میزائل ٹیکنالوجی دی، ہم نے سب سے پہلے لوڈ شیڈنگ کے جو چیلنجز آنے والے تھے ان کا ادراک کیا، اس وقت ہم نے بات کی تھی لوڈ شیڈنگ۔ ٹھیک ہے ابرار صاحب آپ کی طرف آؤں گی، اپوزیشن کہتی ہے کہ ہم نے این آر او نہیں مانگا، جبکہ پی ٹی آئی کا کہنا ہے کہ این آر او مانگا جا رہا ہے۔ آپ لوگ یہ کلیئر کیوں نہیں کرتے کہ این آر او کون مانگ رہا ہے، آخر ہے کون یہ این آر او مانگنے والا؟ دیکھیے یہ آج سے نہیں، شروع دن سے این آر او کے اس میں پڑے ہوئے ہیں کہ ہمیں این آر او مل جائے۔ کون مانگ رہا ہے؟ مطلب این آر او آپ کی جو بھی جن لوگوں پر کیسز ہیں، نواز شریف صاحب، لیکن دیکھیں نواز شریف اچھا صاحب مجھے تو آپ ویسے میڈم مجھے آپ لگتی ہیں فضل الرحمان، جو دونوں میں اپوزیشن کے بیچ میں مجھے بٹھایا ہوا ہے، مجھے آپ فضل الرحمان لگتی ہیں کہ میں بات کرتا ہوں تو یہ پہلے یہ دونوں بولنا شروع ہو جاتی ہے اپوزیشن۔ رات کو خواب میں فضل الرحمان صاحب آتے ہیں، پھر وہ راجہ صاحب ان کو بات کمپلیٹ کرنے دیں۔ جی آپ میری گزارش یہ ہے کہ ان کو عادت ہے ملک کا پیسہ لوٹنے کی، چوری کرنے کی، اداروں کو تباہ کرنے کی، ٹھیک ہے، اور ملک کے بڑے اداروں، ابھی بات چلی تھی ہمارے راج صاحب فرما رہے تھے آسیہ کیس کے حوالے سے کہ انہوں نے وہ زبان استعمال کی۔ مجھے بتائیں کہ جب ملک کے اتنے بڑے ادارے کے چیف کو گالیاں دی جائیں تو پھر اس وقت بتائیں کہ ہماری کیا ذمہ داری بنتی ہے، ہم پروٹیکٹ کریں نہ کریں، ہم اپنے اداروں کو تحفظ کریں یا نہ کریں، ہم اپنے چیف جسٹس کو تحفظ کریں یا نہ کریں، ہم آرمی چیف کو تحفظ کریں یا نہ کریں۔ آپ نے تو سارا کچھ جو ہے نا وہ گروی رکھ دیا ہے، بین الاقوامی بڑے بڑے سازشیوں کی گود میں آپ نے ڈالا ہوا ہے۔ ہم لڑیں گے، اس پر بھی میں آپ کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ ہم لڑیں گے انشاءاللہ العزیز۔ لا اینڈ آرڈر کی جو سچویشن پیدا کرے گا، جو ملک کے اداروں کے خلاف بات کرے گا، جو فوج کے خلاف بات کرے گا، جو چیف کے خلاف بات کرے گا، جو چیف جسٹس کے خلاف بات کرے گا، ہماری گورنمنٹ، ہم آج دیکھ رہی ہیں کہ چیف جسٹس ہمارے خلاف بھی نوٹس لے رہے ہیں، ہمیں قبول ہے، ہم کہتے ہیں کہ ہماری اصلاح ہونی چاہیے، ہم سارے اداروں کو ٹھیک کرنا چاہتے ہیں، ہم نے نیا پاکستان بنانا ہے، اور نئے پاکستان بنانے کے لیے ہماری پروگریس ہے، ہم سفر کر رہے ہیں، ہم چل رہے ہیں، اور یہ چونکہ پرانے پاکستان کے دائی ہیں، اس کے ماننے والے ہیں، ان کو تو نئے پاکستان کی ضرورت نہیں ہے، ادھر بھی کھینچا جا رہا ہے، ادھر بھی کھینچا جا رہا ہے۔ نہیں، دراصل وہ چینج چاہتے ہیں، نیا پاکستان نہیں چاہتے، پاکستان میں تبدیلی چاہتے ہیں، نیا پاکستان کا مطلب عوام کے جو بیسک نیڈز ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ جی بالکل، نیا پاکستان کوئی ملک وہی ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ جو یہاں پہ آدرشیں، جو یہاں کی روایات، سب سے بڑی کرپشن، دیکھیں پرائم منسٹر گئے باہر، آپ شور مچ گیا، یہاں اپوزیشن نے چائنا میں گئے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ ہماری ماضی میں کرپشن ہوئی ہے، یہ کہتے ہیں جی آپ وہاں جا کے کرپشن کی بات کیوں کرتے ہیں، آپ چور کیوں کہتے ہیں؟ یہ اپوزیشن شور کیوں مچانا شروع کر دیتی ہے؟ جب بھی عمران خان صاحب باہر جاتے ہیں، سعودیہ گئے تب بھی شور مچایا، چیخیں نکلی، یہ ملائیشیا گئے تب بھی، چائنا گئے تب بھی، آخر ایسا آپ لوگ کیا کرتے ہیں کہ یہ لوگ شور مچانا شروع کر دیتے ہیں؟ شور جب ایسا کیا بولنا چاہیے جو اپوزیشن بھی خوش ہو جائے؟ ہماری عوام بہت اب سمجھدار ہو گئی ہے، اور آپ میڈیا کے توسط سے، آپ بہت سارے سوشل میڈیا کے حوالے سے اور بہت سارے ایسے ذرائع ہیں جس کی وجہ سے عوام کو حقائق پتہ لگ گئے ہیں، اس لیے ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کے اٹھائے ہوئے قرضے، ان قرضوں پر سرے محل بنائے گئے، لیکن قرضوں کو اتارنے کے لیے مزید قرضے لیے جا رہے ہیں۔ نہیں دیکھیں اس قرضوں پہ جو سود ہے، آپ کو آپ کے جن لوگوں نے، جن اداروں نے، جن ممالک نے قرضے دیے ہوئے، وہ آپ کے پیسے مانگ رہے ہیں، آپ وہ پیسے تو کیا، آپ اس پر سود دینے کے قابل بھی نہیں ہیں۔ ہم نے اپنے دوستوں کو بین الاقوامی سطح پہ، سعودیہ کے ساتھ ہم نے کیا، یو اے کے ساتھ ابھی دے، چائنا سب سے بڑا، چائنا ہمارا اتنا بہترین دوست ہے کہ چائنا کے ساتھ ہم نے کہا کہ ہم مشکل میں، اور ہم دوست کی حیثیت سے وہ ہماری مدد کر رہے ہیں۔ ان کے وہ قرضے دیکھیں، 6,000 ارب ڈالر سے 5 سالوں کے اندر یہ گیا 28,000 ارب ڈالر، کون اٹھائے گا، کون اتارے گا؟ یہ ہم اتاریں گے، پرائم منسٹر عمران خان پوری جدوجہد کر رہے ہیں، یہ چاہتے ہیں کہ ناکام ہوتا کہ جو ہے ان کی پروگریس۔ فیصل وابڈہ صاحب نے، جی بولیں، سجاد خان صاحب بولیں، بالکل بولیں۔ فیصل وابڈہ صاحب نے کہا کہ نواز شریف صاحب این آر او مانگ رہے ہیں، بار بار یہی شور مچایا جا رہا ہے، این آر او مانگا جا رہا ہے، این آر او مانگا جا رہا ہے، نون لیگ اس بات کو ماننے کے لیے تیار نہیں۔ ایون کہ شہباز شریف صاحب نے اسمبلی فلور پہ کہا کہ اگر ہم لوگوں نے این آر او مانگا ہوا تو میں سیاست چھوڑ دوں گا۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ آپ لوگوں نے این آر او مانگا ہے تو کیا واقعی شہباز شریف صاحب سیاست چھوڑ دیں گے؟ میں تھوڑی سی تفصیل سے بات، ایک تو پہلی بات بھائی نے کہا کہ نیا پاکستان، ٹھیک ہے، خدا کے لیے ہمیں یہ نیا پاکستان نہیں چاہیے جس میں روٹی جو ہے، جو بنیادی ہے غریب آدمی کا حق ہے، جو روٹی جو
5-6 रुपए की रोटी आज 12-13 रुपए की रोटी नहीं मिल रही, सीमेंट नहीं मिल रहा मार्केट में, सरिया नहीं मिल रहा, डॉलर 135 को टच कर गया है, कोई ऐसी चीज हमें तो नजर नहीं आ रही। और बदकिस्मती इस मुल्क की देखें कि फौज एक ऐसा इदारा था इस मुल्क में जिसकी लोग हर वक्त, हर मुश्किल वक्त, हर हालात में उसकी रिस्पेक्ट करते थे। भाई मेरे कह रहे हैं कि जनरल को गालियां पड़ रही हैं और हम उसका डिफेंड कर, भाई आप कौन होते हैं उनका डिफेंड करते? हम कर रहे हैं। सही। वो जनरल कौन है? हम है। मेरे बच्चे, मेरे भाई आर्मी में, हम खुद आर्मी है। सही। ठीक है, लेकिन ये कल्चर कौन लेके आया? गालियों वाला कल्चर कौन लेके आया? आपने कभी सुनी थी पार्लियामेंट में गाली? आपने कभी जलसों में गाली? ज्यादा से ज्यादा एक दफा शहबाज शरीफ साहब ने ये कह दिया जी हम पेट फाड़ के पैसे निकालेंगे। आज तक हम भुगत रहे हैं उस बात को, आज तक हमारे पास जवाब नहीं होता। मैं ये कहता हूं कि उतने कपड़े फाड़े जितने आप सी सकें। देखिए मैं उतने कपड़े फाड़े जितने आप सी सकें। अगर आप सबको अंदर करते हैं तो बराए मेहरबानी अपने घर से शुरू करें। यही बातें हम सुनते रहे थे, यही बातें हम सुनते रहे थे। आज जो लोग फैजाबाद में आके धरने और आज जो आपको मुश्किलात पड़ी हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र करें कि कोई दीनी जमात, कोई दीगर दूसरी जमातें उनका साथ नहीं दे रही। हम हक को हक और सच को सच कहते हैं। ये मुल्क उतना ही हमारा है जितना आपका है। ठीक है, एक टेस्ट केस आपको दिया गया है, आप अल्लाह करे उस पर पूरे उतर सकें। हम क्यों ना बोलें जब आप गलत काम करेंगे, जब आप अपने वादे भूल जाएंगे? मैं क्यों गलत बात, मैं किसी के लिए अपनी कब्र क्यों भारी करूं? जिसको 14 अक्टूबर को मैं 1600 वोटों से जीत रहा था, 82% मेरा इलेक्शन जो है वो अनाउंस हो चुका था मीडिया पे, और मैं उस वक्त 1600 की लीड से था और 18% से मुझे 400 की लीड से हरा दिया गया। क्या मैं नहीं बात करूंगा? हम नहीं करते, हम तस्लीम करते हैं। ठीक है जी, आप चले तो सही ना। जो शेख साहब ने वादे किए वहां पे इलाकों में, हमारे इलाकों में जो वहां ट्यूबवेल लाने के बाद पानी के मसाइल, वफाकी वजीर थे, मैं तो ऑर्डिनरी आदमी था, मैं तो एक कारकुन था। मेरे मुकाबले में 3 वज़रा जो है, सूबाई वजीर भी और ये भी कंपेन चला रहे थे। और अल्लाह की शुक्र आप देखें कि मैं जीता हुआ हूँ। मुझे 400 वोटों से हरवा दिया गया। मैं किसका दरवाजा खटकाऊं? मैं नहीं खटकाता किसी का दरवाजा। ये जनरल इलेक्शन में भी ऐसा हुआ है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जिन लोगों को आपने कहा था कि आपको नौकरियां मिलेंगी, रोजगार मिलेगा, इस मुल्क में करप्शन खत्म होगी, इस मुल्क में पैसा आएगा, डॉलरों की बारिश होगी, आज वो कहाँ चीजें हैं वो लोग मांग रहे हैं। आज ना कोई किसी जनरल के खिलाफ है, ना कोई किसी जज के खिलाफ है। हम तो सिर्फ हुकूमत की कारकर्दगी देख रहे हैं। इदारों को खुदारा, इदारों को चलने दें, इदारों में मुदाखलत मत करें। वाडा साहब से मैं पूछता हूं कि वो मुझे बताएं कि उनके पास उनकी हैसियत है एनआरओ देने की किसी को, या नहीं है? पहले तो मुझे ये बताएं। मैं यही तो कह रही हूं इब्रार साहब, आप लोग ऐसा क्यों नहीं करते? आप लोग क्लियर कट बता दें, एनआरओ मांगा किसने? जान छुड़ाएं शहबाज शरीफ से। क्यों नहीं, मैं एक बात बता देना, क्योंकि उन्होंने कहा मैं सियासत छोड़ दूंगा। आप लोग बता दें ताकि मैं बोलता ही नहीं। एक बात का मुझे जवाब दीजिए। इमरान खान साहब ने, ये तो वाडा साहब है ना, वाडा साहब के जो बड़े उस्ताद हैं इमरान खान साहब, उन्होंने कहा जी मुझे शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि 10 अरब रुपए ले लो, मेरे अगेंस्ट कैंपेन करनी छोड़ दो। ठीक है। शहबाज शरीफ साहब ने कहा जी साबित करें, नहीं साबित हो सका, कोर्ट में चले गए। उन्होंने कोर्ट में 10 अरब का हर्जाने का दावा कर दिया। उन्होंने कहा जी आप पेश हो, नहीं पेश हो सकते, अपने वकील को पेश और साबित कर दे मुझे। मैं सारी जिंदगी सियासत, आज तक 6 माह से बल्कि साल से ज्यादा हो गया, ये कोर्ट में अभी तक वकील को नहीं। सच्चे हो तो भेजे ना, खुदा के लिए यार। आप इल्जामात वाली सियासत बंद करें। पहले अलीमा खान को साबित करें कि उसके पास पैसे का। हम ये नहीं पूछते कि उसने जी के यहाँ से ब्लैक मनी गई है या उन्होंने जी मनी लॉन्ड्रिंग की है। हम कहते हैं जी हमें सोर्स बता दें। मेरा राइट है, मैं पाकिस्तानी टैक्स पेयर हूं, कि मेरा 50% जो चैरिटी का पैसा वहां पे जो FBR ने जुर्माने के तौर पे वसूल कर दिया लोगों, गरीब लोगों का पैसा जो हमने चैरिटी के लिए दिया था, उसका मैं हिसाब मांगते हैं। राजा नजीर साहब, आप इस पे क्या कहना चाहेंगे? हम कहते हैं कि पहल भी ना करें। आप जो इक्वल चला रहे हैं ना, आप एहतसाब की बात करें, आप अक्रॉस द बोर्ड एहतसाब की बात करें, तो आप जहां पे पीपल्स पार्टी के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, जहां पे आप नून लीग के बंदों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं, वहां पे आपके बंदों के खिलाफ पेंडिंग रेफरेंसेस हैं। ठीक है। अब देखें ना, ये 2 क्राइटेरिया तो नहीं होते कि एक के खिलाफ रेफरेंस आए उसे अरेस्ट कर ले, दूसरे के खिलाफ रेफरेंस आए तो वो डिस्पेंस ऑफ कर दे। ये डिस्क्रिमिनेशन लोगों में नजर आ रही है। मतलब आप चाहते और हैं इसकी कि वजह से हो अक्रॉस द बोर्ड हो। इस पे पहले जो पब्लिक का सुने, इस पे सारे इधर हैं, सारे आए इधर हैं,
میں کہتا ہوں سارے عائد ہیں. اور دوسرا ایک یہ بات ہے کہ پہلی پرسیپشن جو عوام نے جو اس پہ ریئیکشن دیا نا وہ ضمنی انتخابات میں انہیں پتہ ہے, انہیں پتہ لگ چکا ہے کہ وہ جو باتیں کی تھیں, وہ جو جھوٹ بولے تھے, وہ جو گمراہ کیا تھا, وہ ریئیکشن عوام کا جو کولیکٹیو ریئیکشن ہے وہ ضمنی الیکشن میں آ چکا ہے. اب یہ کیا کرتے ہیں, اب یہ جان بوجھ کے ایسے سٹنٹس چھوڑتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ لوگوں کو اپنی پرفارمنس پہ آنے ہی نہ دے. اگر جو وعدے, اب جیسا 100 دن کا پیکج ہے, اب اس پہ اگر ڈسکشن شروع کریں تو ان کے پاس جواب ہی کوئی نہیں ہے. کیا کیا ہے آپ نے 100 دنوں میں؟ 100 دن ہو گئے نا, 100 دن ہو گئے نا سر, ہو گئے 100 دن. جو ان 100 دنوں میں ہوا, یا آپ بلیو کریں کہ پچھلے 5 سالوں میں نہیں ہو سکتا تھا. ٹھیک ہے, ملک کا میں آپ کو کہہ رہا ہوں, ان کو تو صرف روٹی 2 پہ اوپر ہو گئی ہے, وہ کر رہے ہیں. آپ آئندہ ہمیں 6 مہینے سے سال کے اندر 6 مہینے کے سال کے اندر اس اپوزیشن کے پاس بات کرنے کے لیے کچھ ہوگا ہی نہیں. اور میں آپ کو ایک بات دیکھیں, ریفرنسز کی بات کریں, آپ ہمیں یہ بتائیے گا یو ٹرن پہ اگر بات کی جائے, آپ لوگوں کو بہت آبجیکشن ہے, آپ لوگوں کو بہت آبجیکشن ہے. ریفرنسز پہ ایک موقع دے دیں مجھے, آپ یہ بتائیں کوئی ایک بھی ریفرنس اٹھا کے بتا دیجئے کہ ہماری گورنمنٹ نے دائر کیا ہو. یہ تو آپ کی حکومت نے جو چلا رہی ہے, ہم نے تو ایک ریفرنس نا, ہم نے تو کچھ نہیں کیا, ہم نے تو ایک ریفرنس نہیں کیا, ہم نے تو آج تک نہیں پوچھا کہ نیب کس کے خلاف کیا کر رہی ہے. تو ہم کریں گے, اپنی پارٹی کے ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم ریفرنس دائر کریں گے تو پھر سب کو برابر رکھیں گے. ہم نے کہا اپنے بھی ہوں گے, پرائیویٹ بھی کروانے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارا تو کوئی ریفرنس نہیں ہے ابھی تک. پھر یہ کیوں شور مچا رہے ہیں مجھے بتائیں. ہمارا ریفرنس آئے گا, اس میں اگر پی ٹی آئی کا کوئی وزیر ہوگا, میں آپ کو یہ بالکل پورے ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, اس کے خلاف بھی کیس جائے گا, ان کے خلاف بھی جائے گا, پیپلز پارٹی کے خلاف بھی. کو بڑا اعتراض ہے یو ٹرن پہ کہ عمران خان صاحب یو ٹرن لیتے ہیں. اگر دیکھا جائے تو آصف علی زرداری صاحب بھی یو ٹرن لینے میں کوئی کم نہیں ہے. پہلے انہوں نے کہا اپوزیشن کو متحد ہو جاؤ, قرارداد لے کے آؤ ان کے خلاف. ٹھیک, ایک ہفتے بعد انہوں نے کہا ہم مفاہمت کا ہاتھ بڑھاتے ہیں, یہ حکومت جو ہے نا تجربہ کار ہے, ہم ان کو سکھانے کے لیے ان کے ساتھ ہیں. تو کیا یہ یو ٹرن نہیں ہے؟ ٹھیک, ایک ہفتہ پہلے جب آپ قرارداد لانے کی بات کرتے ہیں تو تب یہ حکومت نا تجربہ کار نہیں تھی. جو اپوزیشن ہے نا, اپوزیشن مختلف جماعتوں کا ایک مبع ہے, ٹھیک ہے, ان کے مختلف ڈیفرنسز ہیں, کسی بات پہ ڈیفر بھی کر سکتے ہیں, کسی بات پہ ایگری. اس کو یو ٹرن نہ کہیں, یہ یو ٹرن نہیں ہے, یہ تو ان کے اپنے آپس کے اختلافات بھی ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے, کسی اختلاف کی وجہ سے. اب دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی نے دہشت گردی کی جنگ سے لے کے اینڈ تک مجھے بتائیں کسی جگہ یو ٹرن لیا ہو. بڑا پریشر آیا, ہم نے دیکھیں دہشت گردی کی جنگ میں جب کوئی کچھ نہیں کہتا تھا, ہم نے اپنی جان کی قربانیاں دے کے اس جو اپنا وزڈم اور جو ہمارا وہ مین جس پرنسپل پہ ہم کھڑے تھے اس پہ سٹینڈ لیا اور اس پہ قربانیاں دی. اس کے بعد آپ دیکھیں دہشت گردی کی جنگ کے بعد آئے, ہم نے ڈکٹیٹر کے خلاف ہم نے کہا کہ ہم اس کو طریقے سے پولیٹیکلی ہم اس سے ساری پاور لے لیں گے. یہ کہتے ہیں نا گارڈ آف آنر دیا, ہم نے تو اس کو پاور لیس کر کے ملک سے نکالا ہے. اس کے بعد آپ آئیں دہشت گردی کی جنگ میں آپ کے ہوائی اڈے ڈکٹیٹر دے کے گیا تھا امریکن کو. ٹھیک ہے, وہ کس نے خالی کرائے, اس پہ سٹینڈ لیا ہم نے کوئی یو ٹرن نہیں لیا, حالانکہ دوسری سائڈ پہ بہت بڑی پاورز تھیں. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ 6 ماہ سے زیادہ ہم نے نیٹو کی سپلائی بند رکھائی, اور کتنی بڑی پاور سے ہم نے وہ ٹکر لی. ہم نے جس بات پہ سٹینڈ لیا اس کو اپنے منطقی انجام تک پہنچایا. لیکن خان صاحب اب ان کی اگر سپیچ اور مختلف تقاریر اور ویڈیوز اگر نکال کے لائیں, ان کا کوئی بندہ اس کو فیس نہیں کر سکتا. شرم آتی ہے, مطلب کہ باقی ایک پولیٹیکل, میں کہتا ہوں چور سارے مجھے بتائیں, مجھے ایک سیکنڈ مجھے بتائیں, جہانگیر ترین سرٹیفائیڈ سپریم کورٹ آف پاکستان سے سرٹیفائیڈ چور, ٹھیک ہے, کہاں پہ ہے, ان کے اجلاسوں کی صدارت کرتا ہے. علیم خان چور, پینڈنگ ریفرنس ان کے پاس ہے. ابرار الحق علیمہ خان پروگرام کا ٹائم کم ہے, آپ کی طرف آؤں گی. منی لانڈرنگ کیسز پہ اگر بات کی جائے تو آئے دن بہت سارے اکاؤنٹس نظر سے گزرتے ہیں. کبھی کسی فلودے والے کا کیس آ جاتا ہے, کبھی کسی اسٹوڈنٹ کے اکاؤنٹ سے پیسے نکل آتے ہیں, کبھی کسی رکشے والے سے اربوں روپے نکل آتے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیے گا, آپ لوگ یہ تو بتا دیتے ہیں کہ یہ منی لانڈرنگ کے جو اکاؤنٹس ہیں ان میں بہت ساری جو اربوں روپے ہیں ان کی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں, لیکن اس کے بیہائنڈ پہ ایسے کون سے محرکات ہیں, آپ لوگ اس کو کیوں نہیں پوائنٹ آؤٹ کرتے؟ آپ لوگ بتا دیں کہ کون لوگ ہیں. دیکھیں, اس پر آج اگر منی لانڈرنگ کوئی کیس اس طرح کا آیا جی کہ فلانے فالودے والے کے پاس اتنے پیسے اس کے اکاؤنٹ میں کہاں سے آئے, تو مجھے بتائیں کوئی الادین کا چراغ تو ہے نہیں کہ ہم یہ بتائیں کہ کس نے.
اب ایک بندہ یہ کہہ رہا ہے, ان کے قائد جناب آصف علی زرداری صاحب فرما رہے ہیں کہ میں نے کیا جی فالودے والے کو, آئیں مجھے پکڑیں اور مجھے اندر کریں, میں چور ہوں. میری بات سنیں, وہ کہتے ہیں وہ تو ایسے انہوں نے یہ نہیں کہا کہ غلطی میری ہے یا اس کی ہے. اب انویسٹیگیشن ہمارے ادارے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں, میں گزارش ہمارے ادارے انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں. یہ نیا یہ کرپشن کا اور منی لانڈرنگ کا نیا طریقہ, نیا وتیرہ. جب یہ میاں صاحب آئے نا رگڑے میں, اس کے بعد منی لانڈرنگ کا نیا فارمولا انہوں نے استعمال کیا. تائید کرتے ہوئے میں کہہ رہا ہوں دیکھیں جو دو بڑے نا اب نون لیگ کے جو لیڈرشپ ہے ان کے پاس انڈسٹریل رہے ہیں, ان کے پاس کاروبار ہیں, انویسٹمنٹ ہے. اب ایک سیکنڈ سنیں, دوسری سائیڈ پہ ہماری سائیڈ پہ جائیں. دو بڑی فیملی جو سندھ کی بہت بڑی فیملی تھی, جن کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, وہ تھی, ان کے پاس پیسہ ہے, اس سے ڈینائی نہیں کر سکتا کوئی. لیکن ان سے کو پوچھے کہ ان کا خان صاحب کا باپ کرپشن کے کیس میں جو 303 جسے کہتے تھے, 303 جو ملازم فارغ ہوئے تھے, اس میں سرکاری ملازم فارغ ہوا. اس کے بعد مجھے بتائیں کہ یہ پیسہ 60 ارب روپے ایک بے روزگار بندی, لیکن ابراہیم صاحب 10 ارب روپے کے جو کے پی کے میں اکاؤنٹس ملے ہیں, مجھے تھوڑا سا کمپلیٹ کرنے دیں میڈم. ایک سیکنڈ, کیا انویسٹیگیشن کی آپ نے؟ ایک سیکنڈ, ہم نے فری ہینڈ دیا ہے, ہم نے اس کو ایف آئی اے کو فری ہینڈ دیا ہے, نیب کو فری ہینڈ دیا ہم نے, اس پر ہماری کارروائی چل رہی ہے. خرچ ہوا ہے وہاں پہ 2013 میں 82 کروڑ روپے, اگر غلط ہو تو مجھے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو پیسہ کہہ رہے ہیں ریکوری ہوئی اور صاحب کو توڑ دیا گیا. دیکھیں میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو پیسہ فالودے والا یہ سندھ سے جا کے کرواتے رہے, یہ بیسیکلی علیمہ خان, کیونکہ آج تک جو اطراف جرم ہے وہ ان کی حد تک ہے, ان کا اطراف, ان کی طرف سے اطراف ہو چکا ہے. پروگرام کا ٹائم سجاد صاحب, پروگرام کا ٹائم ختم ہو رہا ہے. بس ایک لائن میں ایک کوشچن پوچھوں گی ابرار صاحب, آپ ہمیں بتائیے گا کہ آپ لوگوں کی فرسٹ پرائیورٹی کیا ہے, کرپشن ختم کرنا یا پھر عوام کے بیسک نیڈز کو پورا کرنا, کیا کرنا چاہتے ہیں؟ دیکھیں سب سے پہلی پرائیورٹی ہماری ہے غربت کا خاتمہ, عوام کو ریلیف دلانا. لیکن غربت کے خاتمے کے لیے سب سے بڑی ترجیح اور سب سے بڑی کاوش ہماری کرپشن کو ختم کرنا. کرپشن ختم ہوگی تو غربت ختم ہوگی. دیکھیں ان کے پاس کوئی پالیسی ہو تو بات کریں نا. اب مڑ کے ان کے پاس ایک ہی نعرہ ہے, چور چور چور, اور سارے چور اپنی صفوں میں گھسائے ہوئے ہیں. اب تو اعتراف آ چکا ہے کہ علیمہ خان نے چوری کی ہے اور اس نے اسی لیے وہ کمپنسیشن جمع کرایا ہے. ٹھیک ہے سجاد صاحب, میں ایک بات کرتا ہوں کہ چودھری پرویز الہی صاحب اچھے پولیٹیشین ہیں, ان کو انہوں نے بڑے مجمع میں پاکستان میں ڈاکو کا شارٹ ٹائم میں پھر یو ٹرن کر کے اسی ڈاکو کو آج پورا پنجاب ان کے حوالے کر دیا ہے. آفرین ہے ان پہ, اللہ ان کو ہدایت دے. میری ٹھیک ہے, پروگرام کا ٹائم ختم ہوتا ہے. سجاد خان صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ پروگرام میں تشریف لائے. راجہ ابرار الحق صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. راجہ نذیر ایڈوکیٹ صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. آج کے لیے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.